أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ صف کی آیات 9 اور 10 تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنا نور پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر ناپسند کریں. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا ہی منائیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی فتح اور غلبے کی عظیم و شان وعدہ کا ذکر فرمایا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس خواہش کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کی دین اور دین حق کے چراغ کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنی ناقص تدبیروں سے بجھا دیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ازل سے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنی ہدایت اور دین حق کو سب دینوں پر مکمل طور پر غالب کرنے والا ہے، اگرچہ اس بات کو کافر ناپسند ہی کریں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اس عظیم الشان وعدہ کا قرآن کریم میں 3 مقامات پر ذکر فرمایا ہے. سورۃ توبہ کی آیت 33 میں، سورۃ صف کی آیت 10 اور سورۃ فتح کی آیت 29 میں اس کا ذکر فرمایا ہے. دین اسلام کی عظیم الشان فتح اور غلبے کی نوعیت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرتے. وہ عزت والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا. جنہیں عزت دینی چاہے گا انہیں اسلام نصیب کرے گا، اور جنہیں ذلیل کرنا چاہے گا وہ اسے مانیں گے نہیں، لیکن اس کی ماتحتی میں انہیں آنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا آخری اور عظیم و شان غلبہ صرف دلائل کا ہی غلبہ نہیں ہوگا، بلکہ ظاہری طور پر بھی اسلام دنیا پر غالب آ جائے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کریں گے انہیں اسلام کی ماتحتی میں آنا پڑے گا. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اس وقت مال و دولت کی فراوانی ہوگی حتیٰ کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہوگا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے،
اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3448۔ سامعین کرام، مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام جو کم و بیش 2000 سال پہلے مسلم مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، قرآن کریم انہیں وفات یافتہ ثابت کرتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، یہ قطعی طور پر ایک جھوٹا اور بے بنیاد عقیدہ ہے، بلکہ یہ عیسائیت سے جو لوگ مسلمان ہوئے تو وہ یہ عقیدہ اپنے ساتھ لے آئے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا کوئی شوشہ بھی بیان نہیں ہوا، بلکہ قطعی طور پر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے، مرزا غلام احمد علیہ السلام نے قرآن کریم کی 30 آیات سے وفات مسیح کو ثابت کیا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان عالم اس طرح ہیں جو وفات مسیح کے قائل ہیں، مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور یہ بہت واضح ہے۔ قرآن کریم بہت ساری آیات ہیں، 30 آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے سے آج سے 2000 سال کم بیش پہلے وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو اس آیت میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس میں جس مسیح ابن مریم کا ذکر ہے وہ پھر کون سا مسیح ابن مریم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر کے دوبارہ بھیجے گا؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم سے کہیں بھی کسی وفات یافتہ کے دوبارہ دنیا میں آنا یہ ویسے ہی ممنوع ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا بِأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ ہم نے حرام قرار دیا، ممنوع قرار ہے کہ ایک شخص کی وفات پا کے یہاں سے چلا جائے پھر دوبارہ وہ دنیا میں واپس نہیں بھیجا جاتا۔ تو سامعین کرام، پھر سوال یہ ہے کہ یہ مسیح ابن مریم جس کا وعدہ قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی بیان ہوا ہے، تو یہ مسیح ابن مریم پھر کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ایک اور حدیث میں اس مسیح ابن مریم کی بشارت کچھ اس طرح دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تخلق امت انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها۔ اس کا حوالہ ہے حدیقۃ الصالحین صفحہ 402 اور بحوالہ کنز الامال اس کا حوالہ ہے 187/2، جامعہ صغیر 104/2۔ اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں مسیح ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ ترجمہ کرنے والے نے یہاں پہ مسیح ابن مریم کے ساتھ بریکٹ میں مسیح موعود لکھا ہے، یعنی اس کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم مسیح موعود اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، فرمایا کیف تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذالک فیج اوج لیس منی ولا انا منہم، رواہ رزین، مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے، وہ امت کیسے ہلاک ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان میں ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین کرام، تو ہم ان حدیث سے ہم نے دیکھا کہ امت محمدیہ میں 2 موعود وجود ہیں جن کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بخشی ہوئی ہے، اور علاوہ اس کے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کے آنے کا وعدہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت الحج 10 اس کی روشنی میں یہ حدیث بیان فرمائی ہوئی تھی، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کے لیے، امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو
امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. یعنی وہ لوگ جو آئیں گے امت کی تجدید دین کے لیے آئیں گے، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. اب دین تو نیا نہیں آ سکتا، کوئی کتاب نہیں آ سکتی، کوئی کتاب والا نبی نہیں آ سکتا، لیکن اس کتاب کی تجدید کے لیے، لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے، لوگوں کو بشارتیں اور ڈرانے کے لیے قیامت کے عذاب سے نبی، امتی نبی، یعنی یہ مجددین جو ہیں امتی نبی ہیں، امتی رسول ہیں، یہ آتے رہیں گے. اور امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے بھی، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے نبی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ الہیہ پا کر ہر صدی کے سطح پر مجدد مبعوث کیے جاتے ہیں. نبی سے مراد یہی لوگ ہیں. سامعین کرام، امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام مہدی ہونے کے علاوہ تمام گزشتہ انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مظہر بھی تھے. جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. بلا شک و شبہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تمام گزشتہ انبیاء کا مظہر ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن آپ علیہ السلام وہ مسیح ابن مریم نہیں تھے جس کے ہاتھ پر دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا عظیم الشان وعدہ ظاہری طور پر پورا ہونا ہے، بلکہ وہ مسیح جس کے ہاتھ پر یہ وعدہ ظاہری طور پر پورا ہونا ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مہدی علیہ السلام کے بعد آپ کی جماعت میں ظاہر ہونا ہے. چنانچہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک فارسی شعر الہام فرمایا تھا. یہ شعر اس طرح ہے. اس شعر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ز درگاہ خدا مردے بسط اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت. اس کا حوالہ ہے تذکرہ 684. یعنی خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. اسی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے. اس مسیح کو بھی یاد رکھو. جماعت احمدیہ کو نصیحت کر رہے ہیں، خاص طور پر جماعت احمدیہ کو نصیحت ہے، ان کے اپنے پیروکاروں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے پیروکاروں، اے احمدیوں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو، بھول نہ جانا. اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا گیا ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مسیح بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیح دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی. وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا. وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید راہی دے گا. مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء. اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 169 تا 180. اسی طرح آپ علیہ السلام کو 8 فروری 1907 کو الہام ہوتا ہے، کل الفتح بعدہ مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء. یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اور اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا. اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 588. سامعین کرام، خاکسار نے اپنے خطبے کے شروع میں سورۃ صف کی آیات 9 اور 10 تلاوت کی تھیں. ان آیات کے سلسلے میں یا دین اسلام کی عظیم و شان فتح اور غلبے کی نوعیت کے ضمن میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ان آیات کے متعلق خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 18 پر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا،
یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کی انتہا تک پہنچ جائے گی، اور جو اس مینارہ کی طرح ہے جو نہایت اونچا ہو، اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا، اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا۔ اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند مینار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے۔ سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت مسیح موت کے حق میں ہے، اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں، وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت مسیح موت کے حق میں ہے، اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں، وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے، اور قدیم سے مسیح موت کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے، جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے اس اقتباس میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسیح موت کے حق میں ہے، اور مسیح جو آنے والا تھا وہ صاحب المنارہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے جو مینارہ قادیان میں تعمیر کروایا تھا، یہ وہی مینارہ ہے جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آنے والا مسیح صاحب المنارہ ہوگا۔ خاکسار آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بھی مسیح موت ہونے کا دعویٰ تھا، لیکن یہ جو مینارہ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مسیح ابن مریم دمشق کے مشرق میں ایک مینارہ کے قریب اترے گا، یہ صاحب المنارہ مسیح ابن مریم دراصل محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا وہ موعود مسیح ہے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بطور نشان رحمت اور ذکی غلام کی بخشی تھی۔ یہی وہ مسیح ہے جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنے والا مسیح صاحب المنارہ ہوگا، اور جس کے ہاتھ پر دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آئے گا۔ ہاں، اس کے مقابل دجالی لوگ ضرور کوششیں کریں گے کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس نور کو پورا کرے گا، اگرچہ کافر اور مشرک اسے ناپسند ہی کریں۔ سامعین کرام، امام میں وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مسیح ابن مریم بنایا ہے جس کی خبر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی ہے، اور جس کی خبر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں دی گئی تھی، اور جس کے ہاتھ سے دین اسلام نے تمام ادیان باطلہ پر غالب آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، موعود ذکی غلام مسیح الزمان مسلم موعود اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، سیدنا حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ مورخہ 2 اپریل 1993 کو خلیفہ رابع صاحب امام جماعت احمدیہ قادیان کے سامنے رکھا تھا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلانے پر اپنا تفصیلی دعویٰ بما ثبوت اور پس منظر کے 22 فروری 1997 کو خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کیا تھا، لیکن خلیفہ رابع صاحب کی پرسنالٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ان سے سوال پوچھے، ان پر سوال داغے اور وہ خاموش ہو جائیں، لاجواب ہو جائیں، ناممکن سی بات ہے۔ لیکن آپ کے دعوے کے آگے وہ مکمل طور پر ڈھیر ہو گئے، اور بعد میں پریشان رہنے لگے، اور ایک دفعہ وہ خطبے کے دوران ڈائس پر گر بھی پڑے تھے، اور رفتہ رفتہ ان کی صحت پھر گرتی چلی گئی، اور وہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سامعین کرام، بعض اعظام جب امام وقت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اپنا مدلل دعویٰ ان کے آگے رکھا، تو اس کے بعد خلیفہ رابع صاحب مورخہ 30 جولائی سن 2000 کو جلسہ سالانہ برطانیہ کے تیسرے روز اختتامی خطاب کے موقع پر بڑے ہی دردناک ہو کر، بڑے اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہو کر عاجزانہ طور پر جماعت احمدیہ کے آگے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اس درخواست میں آپ فرماتے ہیں
وہی برباد ہوں گے جو خدا کے انتظام کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان نشانات کے ظہور کا ذکر کرنے کے بعد آنے والی ترقیات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے، بلکہ قریب ہے، کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ مذکورہ نشان صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے، تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ سامعین کرام، اس کا حوالہ ہے الفضل انٹرنیشنل، صفحہ 10، 16 اکتوبر تا 12 اکتوبر سن 2000۔ سامعین کرام، جس مبارک وجود کے بننے کے لیے مرزا طاہر احمد صاحب نے درد دل کے ساتھ جماعت احمدیہ کے آگے دعا کی التجا کی تھی کہ دعا کریں کہ خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے، یہ مبارک وجود وہی ذکی غلام ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مسلم موت میں دی تھی، اور اسی وجود کو آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب سبز اشتہار میں مسلم موت قرار دیا تھا۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا موقف ہے کہ یہ وجود جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے، یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تحفہ گولڈویہ کے صفحہ نمبر 181 تا 182 پر فرمایا ہے، وہی ذکی غلام یعنی مسلم موت ہے جس کا وعدہ حضور علیہ السلام کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مسلم موت میں دیا گیا تھا، اور یہی وہ وجود ہے جسے آپ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں صاحب المنارہ مسیح قرار دیا ہے، جس کے ہاتھ پر دین اسلام نے تمام ادیان باطلہ پر غلبہ پانا ہے، جبکہ جماعت احمدیہ قادیان کا یہ موقف ہے، یہ کہنا ہے کہ نہیں، جس مبارک وجود کے بننے کے لیے خلیفہ رابع صاحب بڑے درد کے ساتھ دعا کی درخواست کرتے تھے، وہ دراصل کوئی اور ہی وجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محمد مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم الشان نشان صداقت مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کو ایک عظیم الشان نشان صداقت کا وعدہ بخشا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مسلم موعود میں فرماتا ہے، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسما، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اس سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر تھا مبارک کرتے ہوئے آپ کو ایک نشان رحمت، ایک مبارک وجود کی بشارت عطا فرمائی تھی، جس کی برکتوں سے ساری دنیا نے حصہ پانا ہے اور اسلام نے تمام ادیان باطلہ پر غلبہ پانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کی پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے،
اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نشان رحمت کو فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہے۔ فتح اور ظفر کی کلید اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ اس مبارک وجود کے ذریعے ہی بڑی بڑی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولے جانے ہیں۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 2 وجودوں کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو، ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام میں سے حضور علیہ السلام نے کس وجود کو مسلم موعود قرار دیا ہے؟ جس وجود کو آپ نے مسلم موعود قرار دیا ہے وہی وجود نشان رحمت ہے، یعنی وہ مبارک وجود ہے جس کے ذریعے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے جانے ہیں اور اسلام نے ادیان باطلہ پر غلبہ پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں مزید فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ الحمدللہ۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے صدر اشتہار میں یہ فرمایا ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود کی عبارت اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہاں سے لے کے آخر تک، یعنی پیشگوئی کے آخر تک، وکان امر مقضیہ تک، یہ سب عبارتیں مسلم موعود کے بارے میں ہیں۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ سامعین کرام، خلیفہ رابع صاحب نے مورخہ 30 جولائی سن 2000 کے جلسہ سالانہ برطانیہ کے تیسرے روز اختتامی خطاب کے موقع پر حضور علیہ السلام کی کتاب تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 181 تا 182 سے جو عبارت پڑھی تھی، اس عبارت میں وہ تمام باتیں چھوڑ دی تھی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام عبارت ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق ہے۔ خاکسار دوبارہ مرزا طاہر احمد صاحب کی یہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، وہی برباد ہوں گے جو خدا کے انتظام کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان نشانات کے ظہور کا ذکر کرنے کے بعد آنے والی ترقیات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا۔ یہ سلسلہ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب میں پھیلے گا اور دنیا میں یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ مذکورہ نشان صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے، تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ سامعین کرام، اب میں آپ کے سامنے تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 181 تا 182 سے اصل عبارت پیش کرتا ہوں۔ اپنے اس اقتباس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا
جس میں میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا. روح القدس کی برکات پھونکوں گا. وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوگا, وہ روح القدس کے ساتھ اس کا نزول ہوگا. آپ فرماتے ہیں جس میں میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا, وہ پاک دامن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا اور مظہر الحق والعلا ہوگا. وہی بات جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ مسلم موعود ذکی غلام کے متعلق فرما رہا ہے. وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا اور مظہر الحق والعلا ہوگا, گویا خدا آسمان سے نازل ہوا. وَتِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ, دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا, اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا, اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا. یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں, یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں. سامعین کرام, آپ نے دیکھا کہ یہ دجالی خلیفے کس طرح دجل کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اصل بات نہیں بتاتے ہیں اور اپنا لچ بیچ میں تلتے رہتے ہیں کہ دعا کریں کہ خدا مجھے ہی بنا دے. بھائی کسی اور کو کیوں نہ بنا دے؟ کتنے سیلفش لوگ ہیں, یہ پوری جماعت ہے, وہ نہیں پسند کسی کو اللہ بنا دے, ان کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے. ورنہ اس طرح ایک خلیفہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر ساری امت کو تو محروم کرے اور اپنے لیے دعائیں کرائے, ان اللہ و انا الیہ راجعون, اور پھر اس میں دجل بھی کرتے ہیں تقوی دیانتداری سے, ساری عبادت رکھتے تو پھر دعا کی درخواست کرتے تو اتنی معیوب نہیں تھا, بات نہیں تھی جتنی دجل کرنے کے بعد پھر دعا بھی خدا سے کروا رہے, لوگوں سے کروا رہے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ انہیں ہی مسلم بنا دے, وہ مبارک وجود بنا دے. سامعین کرام, خلیفہ رابع صاحب یہ بیان کرنے کے بعد کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. اب دیکھیں نسل کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے جب پیشگوئی مسلم موعود نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام کا شروع سے ہی یہ خیال تھا. جب وہ نازل ہوئی تو آپ نے جب پیشگوئی مسلم موعود کو شائع کیا تو ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا, یعنی آپ نے اجتہاد فرمایا, خیال کیا کہ شاید یہ میرا بیٹا ہو, لڑکا ہو, جسمانی لڑکا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا, کیونکہ جو مبشر کلام الہی ہے ذکی غلام سے متعلق, اس کی بشارت سے متعلق, وہ 6-7 نومبر 1907 تک نازل ہوتا رہا. تو مسلم موعود نے اپنی بشارت کے بعد پیدا ہونا ہے, بشارت سے پہلے نہیں پیدا ہو سکتا. کوئی بھی شخص جو بشارت سے پہلے پیدا ہوگا وہ اس پیشگوئی کی دائرۂ بشارت میں نہیں آتا, کیونکہ 1907 تک 6-7 نومبر 1907 تک تو اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہا تھا کہ وہ ابھی دیا جائے گا, وہ بھی پیدا ہوگا. بہرحال خلیفہ رابع صاحب نے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت کو کافی کانٹ چھانٹ کر پیش کیا, اور جو اصل الفاظ تھے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ وہی پیشگوئی مسلم موعود والا ہی وجود ہے, اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. سامعین کرام, حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہاں جس مبارک وجود کے وعدہ کا ذکر فرمایا ہے وہ وہی ذکی غلام یعنی مسلم موعود ہے جس کا وعدہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں دیا گیا تھا, اور جس کے ہاتھ سے دین اسلام نے تمام ادیان باطلہ پر مکمل غلبہ پانا ہے. جناب خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد صاحب ڈھکے چھپے الفاظ میں جماعت سے یہی درمندانہ درخواست فرما رہے تھے کہ دعا کریں کہ خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود یعنی نشان رحمت اور مسلم موعود بنا دے جس کا وعدہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دیا گیا تھا. حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے تفصیلی دعویٰ پیش کرنے کے بعد وہ مکمل طور پر سمجھ چکے تھے کہ ان کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر غلطی کھورتا ہے, اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی وہ مبارک وجود یعنی مسلم موعود بنا کر آپ کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی اس غلطی کی اصلاح فرما دیں, کیونکہ بصورت دیگر ان کا 1000 سالہ خلافت کا خواب نہ صرف چکنا چور ہوتا ہے بلکہ ایک ایسے آدم کی بھی بیعت کرنی پڑتی تھی جسے وہ اپنے بالمقابل بہت حقیر خیال کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جس نے ان کو بہت دردناک کر دیا ہوا تھا, اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مسلم موعود بنا کر ان کے والد محترم
کہ جھوٹے دعویٰ مسلم موت کی غلطی کا ازالہ کرتے اور ان کے نام نہاد دجالی نظام کو بچا لے۔ سامعین، دجالی طاقتوں کے اپنے ارادے ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے اپنے ارادے ہوتے ہیں۔ دجالی طاقتیں دنیا میں اندھیرے پھیلاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ جب ان اندھیروں کو دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو آسمان سے اپنا نور نازل فرماتا ہے۔ ایسے دجالی نظام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی چھوڑتا ہے، خواہ کافر اور مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ سامعین کرام، ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات 20 فروری 1886 سے لے کے، یعنی 20 فروری 1886 سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی 1881 سے شروع ہو کر حضور علیہ السلام کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے، یعنی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتے ہیں۔ سنت اللہ کے مطابق اس ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو یا نبی یا ولی کو کسی بیٹے کی بشارت دیتا ہے تو بشارت کے وقت وہ مبشر وجود اس دنیا میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ امام وقت حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے اس کی تفصیل اپنے آرٹیکلز میں بیان کی ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی وہ اپنے کسی مسلح کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو لڑکے کی بشارت دیتا ہے، بچے کی بشارت دیتا ہے، تو بشارت کے وقت وہ بچہ ان کے گھر میں موجود نہیں ہوتا، وہ پیدا نہیں ہوا ہوتا، بلکہ وہ اپنی بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ عقل کے بھی عین مطابق ہے، اس کے برعکس، عقل کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں وہ بچہ دوں گا، تو وہ پہلے ہی پیدا ہو چکا ہو، یہ بے عقل بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ جس بچے کی پیدائش کی بشارت اللہ تعالیٰ کسی نبی کو دیتا ہے، وہ بچہ پھر بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر جو ذکی غلام کی بشارت تھی وہ 6-7 نومبر 1907 تک ہوتی رہی۔ تو ذکی غلام نے، مسلم موعود نے اپنی آخری بشارت 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے۔ تو خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا تھا۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں غلام مسیح الزمان سے متعلق مبشر الہامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم موعود کے متعلق بار بار نازل ہونے والے مبشر کلام الہی میں اللہ تعالیٰ اپنے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کے توسط سے آپ کی جماعت کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ ابھی تک وہ مسلم موعود پیدا نہیں ہوا۔ وہ ذکی غلام اپنی آخری بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مبشر کلام الہی میں یہ سمجھا رہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی نبی یا ولی کو کسی بچے کی بشارت دی ہو، بچے کی پیدائش کی بشارت دی ہو، جبکہ وہ بچہ اس کی گود میں ہو یا اس کے گھر میں کھیلتا پھر رہا ہو۔ یہ بات میری سنت کے خلاف ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہ صرف حضور علیہ السلام کے سارے جسمانی لڑکے بلکہ وہ تمام روحانی لڑکے بھی جو آپ کی ذریت ہیں، آپ کی جماعت ہیں، 6-7 نومبر 1907 سے جو پہلے پیدا ہوئے تھے، ہو چکے تھے، پیشگی مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ مبشر کلام الہی ہمیں اس یقینی نتیجے پر پہنچاتا ہے، اور کوئی بھی انسان جو قرآنی وحی اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو سچا مانتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا سکے کہ ذکی غلام کی پیدائش سے متعلق مبشر کلام الہی جو آپ علیہ السلام پر آپ کی وفات کے قریب تک یعنی 6-7 نومبر 1907 تک نازل ہوتا رہا تھا، اس مبشر کلام الہی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں کو یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد میں سے کسی کو بھی مسلم موعود نہیں بنائے گا۔ اور یہ کہ ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد یا مسلم موعود نے اپنی آخری مبشر الہام جو کہ مورخہ 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوا تھا کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد بڑے واضح طور پر ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو مسیح مبارک احمد قرار دے کر اپنے مبشر الہام میں یہ بخوبی ظاہر فرما دیا تھا کہ اس کی پیدائش یعنی ذکی غلام کی پیدائش، مسلم موعود کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہوگی۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام
اس ذکی غلام اور مسیح مبارک احمد کا اپنے گھر میں پیدا ہونے کا انتظار کرتے رہے. بالآخر اس کا انتظار کرتے کرتے بالآخر تقدیر الہی کے مطابق 26 مئی 1908 کو وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کوئی احمدی ان حقائق کو جھٹلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جون جولائی 1908 تک جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ مسلم موعود نے آئندہ زمانے میں پیدا ہونا ہے، اور مرزا طاہر احمد صاحب تو اپنے دور خلافت میں ڈھکے چھپے الفاظ میں چپکے اپنے مسلم موعود بننے کے لیے جماعت کے آگے بڑے دردناک ہو کر دعاؤں کی التجائیں کرتے رہے. آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنے آج کے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو اس دجالی قادیانی نظام سے مکمل طور پر رستگاری بخشتے ہوئے سیدنا مسلم موعود حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے دعوی مسلم موعود کو سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.